ایک غیرت مند انسان کے دنیا میں دو ہی کام ہیں، یا تو وہ کامانہ ہوتا ہے یا وہ اپنا سر قربان کرتا ہے۔ جہنم کی آگ کو وہی آنسو بجھا سکتے ہیں جو وقت سحر ایک مومن کی آنکھ سے ٹپکیں۔ سخاوت یہ ہے کہ اپنی استطاعت سے زیادہ دو، اور استغنا یہ ہے کہ اپنی ضرورت سے کم لو۔ آرزو نصف زندگی ہے اور بے حسی نصف موت۔ کتنے زیادہ ہیں وہ عورتیں جو مرد کا دل لبھا سکتی ہیں، کتنی کم ہیں وہ عورتیں جو اس کی عظمت کی حفاظت کر سکتی ہیں۔ جو آدمی جتنا زیادہ بولتا ہے اتنا ہی کم عقل ہوتا ہے۔ محبت دل کے صحرا میں ایک سرسبز و شاداب قلعہ زمین ہے جہاں فکر کے قافلے نہیں پہنچ سکتی۔ اگر تم نے ہر حال میں خوش رہنے کا فن سیکھ لیا ہے تو یقین کرو یہ زندگی کا سب سے بڑا فن ہے جو تم نے سیکھ لیا ہے۔ یاد رکھنا بھی ملاقات کی ایک شکل ہے اور بھلا دینا بھی دوری کی ایک صورت ہے۔ خلوت میں خاموشی مردانگی نہیں، جلوت میں خاموش رہے۔ اگر تو نے اللہ بھی بلند آواز سے کہا تو اس کی بھی تجھ سے باس پرس ہوگی۔ رہائش کے قابل گھر، بدن ڈھانپنے کے قدر کپڑا، پیٹ بھر روٹی اور بیوی دنیا نہیں ہے، بلکہ دنیا یہ ہے کہ دنیا کی طرف سے منہ ہو اور خدا تعالی کی طرف پش کر لے۔ تو خلقت کو راضی کرنے میں خالق کی ناراضگی کی پرواہ بھی نہیں کرتا۔ دنیا کی عبارت کے عوض آخرت کو برباد کرتا ہے۔ جلد ہی تو پکڑا جائے گا، تجھے وہ پکڑے گا جس کی گرفت کی کوئی حد نہیں۔ بہت دردناک گرفت ہے۔ مومن جس قدر بوڑھا ہوتا ہے اس کا ایمان اتنا ہی طاقتور ہوتا جاتا ہے۔ مقصوم کی طلب بے فائدے ہے اور غیر مقصوم کی طلب کرنا غضب الہی اور ذلت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ آزادی کا مطلب بے لگام ہو جانا نہیں۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ آپ جو رویہ چاہیں اختیار کر لیں اور جی میں آئے کہہ گزریں، بلکہ آزادی ایک بھاری ذمہ داری ہے جسے سوچ سمجھ کر استعمال کرنا ہوتا ہے۔ والدین کے چہروں پر محبت سے نظر کرنا بھی خدا کی خوشنودی کا موجب ہے۔ عارف ایک قدم اٹھا کر عرش پر پہنچ جاتا ہے اور دوسرا اٹھا کر واپس آ جاتا ہے۔ کائنات میں صرف ایک چیز موجود ہے، یعنی نور خدا، اور باقی سب کچھ غیر موجود ہے۔ خدا اور انسان کے درمیان ایک ہی حجاب حائل ہے جس کا نام نفس ہے۔ انسان کی بزرگی اور رتبے کی بلندی موضوع سے نہیں، عصمت اور کردار کی صفائی سے ہے۔ جس کا کام میں نفسانی غرض آ جائے اس سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اصل ترقی تو یہ ہے کہ زندگی بھی آسان ہو اور موت بھی مشکل نہ لگے۔ جو انسان اپنے وفا کا ذکر کرتا ہے وہ اپنی جہالت کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ فقیر وہ ہے کہ دنیا سے اعتزاز رکھے، اپنی قسمت پر رضامند رہے اور مقدار عمل سے زیادہ بات نہ کہے، اور جب تک کوئی بات پوچھی نہ جائے خاموش رہے۔ جس کے سامنے عبرت کے نظارے کھلے اور ظاہر موجود ہیں، اس کی آنکھوں کے سامنے لوگ سزا بھگت چکے ہیں۔ بے شک اس کو تقوی اور پرہیزگاری شبہات میں پڑنے سے باز رکھتی ہے۔ ایک انسان کے لیے سب سے اہم چیز نیک کام کرنا اور تعلیم حاصل کرتے رہنا ہے۔ جو انسان نیک دل ہوتے ہیں وہ دشمنوں کو بھی کھانے کھلاتے ہیں۔ طالب سائل ہوتا ہے یا ڈاکو، طلب تو ملکیت کی نفی ہوتی ہے۔ جس کے سر پر دولت سوار ہے، دوست یہ کیسا تم ظلم ہے کہ تم سے زیادہ قوت رکھنے والے کو دوست رکھنا چاہتے ہو، لیکن اپنے دوست کو اپنے سے کمزور دیکھنا چاہتے ہو۔ کائنات کے اجزاء میں باوجود ہزاروں انقلابات مکان و زمان کی جو ترتیب و تناسب ہے، وہ ممکن نہیں کہ بغیر کسی ایک ذات کے پایا جا سکے جو سب سے اول ہے اور صاحب علم و اختیار ہے۔ وہ حسن جسے ہم اشیاء میں ڈھونڈتے ہیں دراصل نظر میں ہوتا ہے۔ منافق دل میں کچھ ہوتا ہے اور زبان پہ کچھ اور۔ وہ دو قدم زبان
کے ساتھ اٹھاتا ہے اور 4 قدم دل ہی دل میں پیچھے چلا جاتا ہے۔ جس نے اپنے استاد مرشد کا حق فراموش کر دیا اس نے اپنے آپ کو گنوا دیا۔ دوست کہنا آسان اور ساتھ نبھانا مشکل، اور دوستی کے دعوے پر پورا اترنا مشکل ترین ہے۔ بزرگوں کی تحریروں کو غور سے پڑھو اور اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، تمہاری زندگی بہتر ہو جائے گی۔ بزرگوں کی لکھی ہوئی ایک ایک بات پتھر پر لکیر ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے مومن کے دل سے زیادہ عزیز اور کوئی چیز نہیں بنائی، کیونکہ علم و معرفت سے زیادہ عزیز اور کوئی چیز نہیں، اور وہ دل میں ہوتی ہے۔ بے شک اللہ کے قریب وہ لوگ ہیں جو اپنی موت کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں اور موت کو قریب پاتے ہیں اور موت کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، اپنی امیدوں کو کبھی نہیں بڑھاتے ہیں۔ جو اللہ نے دیا ہوا ہوتا ہے اس پر قناعت کرتے ہیں۔ جو گروہ اس سطح پر نمودار ہوگا اپنے نقوش و اثرات چھوڑ کر فنا کی وادی میں روپوش ہو جائے گا۔ یہاں نہ حاکم رہے گا، نہ محکوم، نہ رعیت رہے گی، نہ رائی۔ سب سے اعلیٰ اور خوبصورت لقمہ یہ ہے جسے اپنی محنت سے حاصل کیا جائے اور کھایا جائے۔ محنت کرو، دیانت اور خلوص کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اگر آپ کو مسرت کی تلاش ہے تو یہ آپ کو اس طرح ملے گی جس طرح ایک بڑھیا نے کافی جستجو کے بعد اپنی اینک تلاش کی، حالانکہ اینک اس کے ہاتھ میں تھی۔ اگر آپ اپنی زندگی کو ایک اصولوں کے مطابق بسر کریں تو آپ زندگی بھر کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، اور اگر آپ دنیا کی رائے پر زندگی گزاریں گی تو آپ کبھی آزاد نہیں ہو پائیں گی۔ 11 بار یہ وظیفہ پڑھ کر جس عورت کا جھوٹا پانی پیو گی وہی عورت تم پر عاشق ہو جائے گی۔ جو بندہ نیک حصول ثواب کے خیال سے کرتا وہ تاجر ہے، جو دوزخ کے خوف سے کرتا ہے وہ غلام ہے۔ جس طرح غلام مار پیٹ کے خوف سے کام کرتا ہے، اور جو بندہ صرف خدا کے واسطے کرتا ہے وہ احرار میں سے ہے۔ آدمی کے لیے 4 چیزیں نہایت ہی ضروری اور لازم ہیں۔ اول، حصول معاش کے لیے نیک پیشہ اختیار کرنا۔ دوم، جو کچھ بہم پہنچے اس کی حفاظت کرنا، عقل کی رہنمائی میں مناسب موقعوں پر خرچ کرنا۔ چہارم، بقدر توانائی خود کو خطرات اور مواقع ہولناک سے بچانا۔ بے شک سب سے زیادہ خوش عیش وہ بندہ ہے جو اللہ کے تقسیم پر پورا راضی و مطمئن ہو۔ اہل دنیا پر اللہ تعالیٰ کا 2 چیزوں کے لیے حکم ہو چکا ہے: بدبختی و شقاوت، فنا و ہلاکت۔